الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور جو چیز تم کو پیغمبر دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، آج غالباً پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ متصل اس کے بعد رمضان مبارک آنے والا ہے۔ صحیح تر روایات کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس حد تک کہ جب روزے رکھتے تو احساس یہ ہوتا کہ اب کبھی افطار شاید نہ کریں، اور جب روزے چھوڑ دیتے تھے اس مہینے کے تو کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ اب دوبارہ کبھی اس مہینے میں روزے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ امت کے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ مستحبات اور نوافل
میں اس قدر پابندی بھی نہ کرے کہ اس کے بارے میں فرض ہونے کا احساس ہو، اور اس طرح ان کو چھوڑ بھی نہ دے کہ کبھی دل میں یہ خیال گزرے کہ شاید اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک امت کے لیے ایک سبق ہے مستحبات کے معاملے میں، کہ مستحبات میں اتنا اصرار بھی نہ کرے کہ وہ اس کے فرض یا واجب ہونے کا احساس ہو، اور اتنا اس کو نظر انداز بھی نہ کرے کہ بالکل اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا جو عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، یہ ایک سبق ہے کہ آگے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے ذہنی طور پر اور عملی طور پر انسان تیاری کرے۔ وہ روزے چونکہ فرض ہیں، بغیر کسی شدید عذر کے ان کا چھوڑنا ممنوع ہے، اس کے لیے عملی طور پر، ذہنی طور پر، پریکٹیکل بنیاد پر تیاری کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک بہت موزوں ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے بھی تھے، اور جب چھوڑتے تھے تو بالکل چھوڑ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا اور نہ کرنا امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کو نوافل کی شکل میں اگر روزے رکھنے کی توفیق ہو تو اس مہینے میں کثرت سے رکھے، لیکن اس انداز سے بھی نہیں کہ ان کو فرض واجب سمجھ لیا جائے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ 28ویں پارے کی 59ویں نمبر کی صورت ہے، سورہ حشر۔ اس کی آیت نمبر 7 کا آخری ٹکڑا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک چیز، چونکہ آپ مجھ سے اس معاملے میں شاید زیادہ معلومات رکھتے ہیں، اپنے ملک کے اندر رمضان، شعبان معظم میں روزے تو شاید کم ہی رکھتے ہیں، لیکن رسومات جن کی احادیث مبارکہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، محدثین نے اور بڑے بڑے اہل علم نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن بعض کتابوں کے اندر بعض لوگوں نے لکھ دی ہیں چیزیں، تو ہمارا ایک بدقسمتی سے معاشرہ ایسا ہے کہ اللہ کی کتاب کے فیصلے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدامات، ان فیصلوں کی طرف تو توجہ کم ہے، لیکن رسومات کہیں سے بھی مل جائیں ان کو فرض سے اہم فرض سمجھ کر اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی مہینے کی آگے جو تاریخ 15ویں شعبان آ رہی ہے، بعض لوگوں نے تو اس پر مستقل کتابیں بھی لکھ دی ہیں۔ بس اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اور ہمارے جو اہل علم، اہل قلم کہلاتے ہیں، ان کو صحیح اور غیر صحیح میں فرق کر کے صحیح امت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔
یہ جس کو شب رات اور شب برات اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. شب تو فارسی کا لفظ ہے، اور برات کا کیا معنی ہے یہ مجھے ابھی تک میرا خیال اردو پنجابی میں برات کسی اور معنی میں ہے. اور اگر اس کے لیے شب برات ہو، یعنی وہ رات جو برات والی ہے، بیزاری والی ہے، تو یہ کس سے بیزاری ہے؟ اس رات میں کس سے بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے یا اقدام کیے جاتے ہیں؟ یہ ہے سوچنے کی بات. برات کہتے ہیں بیزاری کو. 10ویں پارے میں سورہ توبہ اس کی بالکل پہلی آیت ہے، براۃ من اللہ و رسول ہی. بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول کی طرف سے. جو لوگ اس 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کے طور پر مناتے ہیں، وہ بیزاری جو ہے معصیت سے، نافرمانیوں سے نہیں ہوتی. آپ سن کر حیران رہیں گے اور پریشان بھی. جو لوگ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں ان کا مشن اور مقصد صحابہ کرام سے بیزاری کا اعلان ہے، اصحاب رسول سے لا تعلقی اور برات کا اعلان. لیکن عوام الناس چونکہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس پر غور نہیں کرتے. صحابہ کرام کی اتباع لازمی ہے، برات نہیں. برات صرف اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے. ہر وہ عمل جو خدا کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے اس سے مسلمان برات کا اعلان کرتا ہے، عملی طور پر برات کرتا ہے، لا تعلقی کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت سے اگر برات کا اعلان ہے یا عقیدہ ہے تو اس سے بڑھ کر کفر کی اور کوئی شکل بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس سے اگر کوئی شخص برات کا اعلان کرتا ہے تو اس کا معنی خدا کا باغی ہے. وہ اللہ اس جماعت کی اہمیت بیان فرماتے ہیں. اللہ اپنے کلام پاک میں ان کے بارے میں فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. تو اللہ نے جو چیز لکھ دی ہے، دنیا میں کوئی ماں کا لال ہے اس کو مٹانے والا؟ اولئک هم الراشدون، یہی سیدھے راستے والے لوگ ہیں. اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں. قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیات اسی مضمون کی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں. تو اگر کوئی شخص، کوئی طبقہ کسی خاص مشن کے تحت ان سے برات کا کوئی اعلان کرتا ہے یا اپنے ایسے حواری تیار کر کے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے تو اس سے بڑی بغاوت پروردگار عالم کی اور کوئی نہیں ہو سکتی. بعض کتابوں میں کچھ روایتیں ہیں جو پہلے درجے کی روایتیں نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رات کے وقت یہی 15ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے کپڑے، جو زائد کپڑے تھے، ایک معمول تھا ان کو اتارنے کا، تو کچھ اتارے اور پھر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیے اور پہن کر کمرے سے باہر چلے گئے، اپنے گھر سے باہر چلے گئے. ام المومنین فرماتی ہیں
کہ مجھے بڑی حیرت سی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی کوئی بات نہیں فرمائی، اور آرام فرمانے کے لیے کپڑے اتارنے کی کوشش فرمائی اور کچھ اتارے پھر پہن لیے اور پھر دروازہ سے نکل گئے۔ ایسا کیوں کیا؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر گئے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی تھوڑے سے وقفے کے ساتھ۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقت، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہ قبرستان مسجد نبوی سے فاصلے پر ہے تھوڑا سا، یقیناً آپ حضرات گئے ہوں گے۔ اللہ حرمین کی زیارت آپ سب کو نصیب فرمائے، اور مجھے بھی، اور بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور اس مقدس قبرستان کے اندر بھی جا کر وہی سوچ جو صحابہ کرام کی تھی، جو اہل اللہ کی رہی ہے، کچھ وقفہ وہاں گزار کر واپس آنے کی توفیق دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقت میں جا کر کچھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ فوری طور پر گھر واپس آئی، تو میں ابھی گھر پہنچی تھی تو میری سانس پھولی ہوئی تھی، تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ پہلے کم از کم اطلاع تو دے دینی چاہیے۔ ابھی آپ جو کچھ کریں گے سارے نمازی جو ہے ڈسٹرب ہوں گے، ان کی توجہ اس طرف ہوگی، ادھر نہیں ہوگی۔ خیر، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، میری سانس پھولی ہوئی تھی، تو مجھ سے فرمانے لگا عائشہ سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ میں نے ساری صورتحال بیان کر دی۔ حضور نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ آپ پر اللہ اور اس کے رسول نے کچھ ظلم کرنا ہے؟ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو دل میں ملامت کرنے لگی، میں کچھ اور سوچ رہی ہوں اور خدا کے پیغمبر کچھ اور کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں یہ وہ رات ہے کہ ایک قبیلہ جو عرب دنیا میں بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، بنی بکر، تو اس کا نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر چند بد نصیب ایسے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ ان بد نصیبوں میں سر فہرست مشرک ہے، اور مسجد شہداء والے جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مشرک کون ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد کے فرش بھی اور دیواریں بھی اور اس کی چھت بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ بس یہ دعا کریں کہ خدا بند قدوس قبول فرما لے۔ تو فرمایا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، یعنی قبیلہ بنی بکر کے بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو اس رات میں خدا بند قدوس جہنم کی آگ سے رہائی کے فیصلے فرماتے ہیں، مگر ان بد نصیبوں کے لیے مغفرت کوئی شکل نہیں جن میں سر فہرست مشرک ہے۔ اسی طرح جو بلا وجہ کسی دوسرے کے ساتھ کینہ اور بغض رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ چند اور اس طرح کے لوگوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ یہ لوگ اس بابرکت رات کی جو اللہ کی عام رحمتوں کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں
اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ روایت اکثر احادیث مبارکہ کتابوں میں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ پہلے درجے کی نہیں، یعنی ان کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسی روایت جس پر کسی بھی پہلو سے گزرا نہ ہو، ایسی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر اس لیے کیا کہ اس طرح کی چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن وہ جو برات والا معاملہ ہے وہ دشمنان اسلام نے، اللہ کے باغیوں نے صحابہ کرام سے برات اللہ تعلقی کرنے کے ایک مشن چالو کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پھر یہ 15ویں شعبان کی رات جو اس کی آڑ لی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برات صرف مشرکین سے ہے، جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیت میں برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، خدا کی زمین میں سب سے بڑا بدبخت مشرک ہے، مشرک سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے، یہ خدا بند قدوس کا باغی ہے۔ آپ جانتے ہیں انہی مجالس کے اندر بارہا آپ کے سماعت میں یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ مشرک اگر خدا کے پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کتنی دفعہ آپ سن چکے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، جنہوں نے سب سے زیادہ لمبا عرصہ خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اپنی امت کے اندر 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 کم، یعنی 950 سال تک اللہ کے پیغمبر توحید بیان کرتے رہے، اور یہ فرما رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پروردگار میں نے دعوت دی اپنی قوم کو راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے مجموعوں کے اندر جا جا کر بھی یہ پیغام سنایا، اور تنہائیوں کے اندر بھی پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو بھی پیغام سنایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر یہ اللہ تیری توحید طرف بلاتا رہا، یہ بدبخت بھاگتے ہی رہے۔ انہی بدنصیبوں بدبختوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ یقیناً آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور میری گزارش یہ ہے کہ ہر حال میں تلاوت کریں، اور قرآن کریم ترجمے والا سامنے رکھ کر اس کی تلاوت کریں۔ اگر فرض کرو معرہ قرآن کریم بغیر ترجمے کے آپ آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو 1 پاؤ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ پاک اپنے کلام میں کیا کچھ فرماتے ہیں۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود، اس کے اندر نوح علیہ السلام کی اس دعوت تبلیغ کا ایک کافی مفصل تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نوح جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اس میں الگ ہے۔ تو اس سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ اس انداز سے ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام مسلسل سنایا تو نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو میں نے غرق کرنا ہے۔ پیغمبر کو بتا دیا اللہ پاک نے، اتمام حجت ہو چکی ہے، اب ان کو میں نے غرق کرنا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ چند افراد جو آپ پر ایمان لائے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 80 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، دعوت کا عرصہ کتنا ہے؟ 950 سال، اور دعوت بھی جمعے کا بیان نہیں، دن رات خدا کا پیغام سنا رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اب جو مشرکین کو غرق کرنا ہے، آپ اپنے گھرانے کے افراد
اور ان اہل ایمان موحدین کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اس کے لیے ایک کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں کلما مر علیہم ملأ من قومی سخروا منہ، قوم کے جو سرمایہ دار اور جاگیردار ٹائپ کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کل لیڈر بننے کے لیے تقریریں کر رہا تھا، وہ کام نہیں چلا تو اب بڑھئی بن گیا۔ میرے دوستو، آپ اندازہ فرمائیں کہ پیغمبروں نے کیا کیا اذیتیں نہیں برداشت کی، کیا کیا خرافات نہیں سنے، لیکن استقامت کے ساتھ خدا کے پیغمبر اپنے کام میں لگے رہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم کا انتظار کریں، کشتی بنا کر اس میں بیٹھ جائیں، اہل ایمان کو ساتھ رکھ لیں، حکم کا انتظار کریں۔ حکم کا انتظار اس انداز سے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی باہر نکال، آسمان کو حکم دیا کہ باہر نیچے برس، اور اس قدر برسا پانی کہ آسمان اور زمین کے پانی جو ہے آپس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کے عذاب سے اللہ پاک سب کا محفوظ فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے اس بدنصیب بیٹے کو کہا ارکب معنا یا بنیا، میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ لیکن دماغ جب خراب ہو جائے تو اس کو پیغمبر باپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی تو اپنے لیے بھی، خدا سب کو نیک اولادیں عطا فرمائے، صالح اولادیں نصیب فرمائے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر میڈیا کے ذریعے سے اور جو فرنگی کی تعلیم ہے اس کے ذریعے سے جو نئی نسل تیار ہوئی ہے، ان کے نزدیک ماں باپ کی کوئی قیمت نہیں، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور اگر باپ ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خیر، نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان مجھے مت ڈرائیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے نہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، روایتی طوفان نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس کے اندر بچے گا کوئی نہیں، خدا کا جو باغی ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج، اللہ کی موج ایک لہر آئی عذاب کی، فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کیوں نبی کا بیٹا ڈوب گیا؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھا۔ مشرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، نبی کا باپ ہو تب، نبی کا بیٹا ہو تب، نبی کا چچا ہو تب، نبی کی بیوی ہو تب۔ قرآن حکیم کے اندر یہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مشرک ہیں۔ یہ ساری مثالیں، ساری قسمیں رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرما دی ہیں۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ مشرک کے لیے اللہ کے ہاں معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی بغاوت ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد کتنی ہی بد نصیب کیوں نہ، بدبخت کیوں، ماں باپ کے دل کے اندر پھر بھی ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی ماں اور باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو تباہ ہوتے ہوئے، ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نہیں پسند کرتے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا
تو نوح علیہ السلام نے پھر بارگاہ الہی میں التجا کی، قرآن کریم میں موجود، رب ان ابنی من اہلی، میرے داتا، میرے اللہ، میرا بیٹا میرے گھرانے کا فرد تھا، اور تیرا وعدہ تو نے فرمایا تھا کہ تیرے گھرانے کو میں بچاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس پیغمبر نے دن رات کا لحاظ کیے بغیر 950 سال تک اللہ کا پیغام سنایا، اب وہ ایک ایسی درخواست کر رہا ہے کہ اگر اللہ کریم اس کے بیٹے کو بچانا چاہیں تو کوئی مشکل بھی نہیں اللہ کے لیے، اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا قانون جو ہے اٹل ہے، وہ اس کو میں آپ سنانا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر نوح، آپ کا یہ گھرانہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال خراب تھے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں سوال بھی مت کر، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہونے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ جوڑ کر بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ مشرک خدا کے پیغمبر کا کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، شرک اتنی ایسی نحوست ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کے لیے معافی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، اور بت فروش بھی تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید کا مسئلہ جب ان کے سامنے بیان کیا تو پہلے تو اس نے ڈانٹا اور فرمایا نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پیغمبر تو پھر پیغمبر، جیسے ہم نے ابھی عرض کیا، نبی اپنے کسی رشتہ دار، چاہے بیٹا ہو یا باپ ہو یا عزیز ہو، اس کی ہلاکت و بربادی جو ہے خوشی سے برداشت نہیں کرتا۔ معافی کی تو کوئی شکل نہ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا کے روبرو ہے، یہ بتا کر کہ یہ ابراہیم کا والد سے جہنم میں پھینکا جائے گا تو مجھے بڑی رسوائی اور شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اللہ کی شان کریمی پر قربان جائیں، ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی میں سے وہ عظیم پیغمبر گزرے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی سب انبیاء اکرام سے ان کا رتبہ اونچا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی پر چلیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا من المسلمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے اور ساری دنیا کے روبرو یہ بتا کر کہ ابراہیم کا باپ تھا جہنم میں پھینکا جائے گا، مجھے بڑی سبکی ہوگی، شرمندگی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کو بچانا بھی نہیں، چھوڑنا بھی نہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا والد تھا۔ کتابوں میں لکھا، علماء نے حدیث کتابوں میں، اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دیں گے، معاف نہیں کریں گے، شکل بدل دیں گے، بجو کی شکل میں اس کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر ہے فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِ الْأَرْضِ، اس کے چاروں ہاتھ پاؤں سے خدا کا فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں جتنے گناہ بھی ہیں، گناہوں کی فہرست بنا لی جائے میرے دوستو، شرک سے بڑا کوئی گناہ بھی نہیں۔ علماء امت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کبائر پر۔ علامہ ذہبی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی، ان میں سے ایک کتاب الکبائر بھی ہے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سر فہرست الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔
خیر کہنے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا کہ فلاں فلاں بدبخت، فلاں بدنصیب، فلاں بدنصیب، ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، غرور و تکبر کرنے والا، کسی کے ساتھ بغض رکھنے والا، ان کی معافی کوئی شکل بھی نہیں۔ اس میں سر فہرست اللہ کے پیغمبر نے مشرک کو رکھا، اور آپ اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ اس گناہ کے بارے میں بار بار ایسی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میرے احباب، آپ حضرات، ان کے کانوں سے میری یہ معروضات ٹکرائی ہیں، انشاءاللہ العزیز دل میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ وہ کچھ بھی کریں گے لیکن شرک نہیں کریں گے۔ اور ان کی زندگی کا مشن یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی شرک سے بچائیں گے اور اپنے متعلقین کو بھی۔ اس میں بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، بد عقیدہ ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا میں ذکر کر رہا، ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کا پیغام سنایا تب باپ مشرک تھا۔ پھر ساری کہانی میں آپ کو سنا دی، مشرک باپ نے کیا کیا نہیں کیا، پیغمبر کو گھر سے بالآخر نکال دیا۔ گھر سے نکل گئے لیکن پیغمبر نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ یہ ایسا آج بھی ممکن ہے۔ ایک نوجوان، مجھے اچانک خیال آیا، یہیں بیڈن روڈ کا تھا، مجھے ذہن میں نہیں ہے اس کا نام کیا تھا، میں پوچھتا کم ہی ہوں نام۔ بڑا خوبصورت نوجوان، داڑھی اس نے رکھی ہوئی، ایک دن یہاں میرے گھر کے باہر مجھے ملا اور رو رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کہنے لگا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور اللہ کی توحید کا مسئلہ، اللہ کے دین کا مسئلہ میں نے سنا ہے، میرے دل میں راسخ ہو چکا ہے، اور آپ کے بیانات سن سن کر میں نے داڑھی رکھی ہے، لیکن کیا کروں، میری ماں کہتی داڑھی منڈوا، ماں کے زیر اثر بہن بھائی بھی ہوں گے، اور داڑھی منڈوا۔ نہ تو میں چونکہ ماں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اولاد بہت زیادہ پیار کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ، اور کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی مسئلہ معلوم تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے، تو کہتے ہیں میں اس عجیب تذبذب میں مبتلا ہوں، نہ ماں باپ کی بات کو رد کر سکتا ہوں، نہ سنت، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں کیا کروں؟ رو بھی رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ داڑھی صرف میرے کہنے پر رکھی یا اللہ کے پیغمبر کی سنت سمجھ کر رکھی؟ تو کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر رکھی، نبی نے فرمایا داڑھی رکھو، تو آپ نے داڑھی رکھ لی۔ آپ کی والدہ کی داڑھی کٹواؤ، اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا، ایک طرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف آپ کی والدہ ہے، ان میں سے جو بڑا ہے، جس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی بات مان لیں۔ تو ایک دم اس بچے کے آنسو رک کے کہنے لگے جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، خدا بند خصوص جہاں بھی ہے وہ اسے خوش و خرم رکھے، استقامت نصیب فرمائے، اللہ سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا میرا بہت بوجھ تھا میرا دل میں، لیکن اب آپ کی بات سے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ میں نے کہا میرے کہنے پر رکھیے تو بلا شبہ چھوڑ دیں، اگر اس کو نبی کی سنت سمجھ رکھا ہے تو پھر فیصلہ کریں کہ ماں کی بات زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اہم ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے دوستو، زندگی میں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا
نوجوان خاص طور پر جو میرے اس بیان کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدوں کی بھی اصلاح فرما دے، صحت فرما دے، کہیں خامی، کوئی جھول، کوئی کمزوری ہے اللہ اس کو درست فرما دے، لیکن عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں بھی ہمارے معاشرے کے اندر خامیاں ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے نوجوان بچے غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر کہ کسی بھی وجہ سے اپنی عملی زندگی کے اندر کمزوریاں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ اور میرا رب بڑا کریم ہے، اس سے جو مانگا جائے، جس یہ حدیث میں سنا چکا ہوں آپ، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندہ سے حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی لوٹا دوں، وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ آپ کو بھی ایسی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اس پر استقامت نصیب فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی خدا بند کو ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت میں جاری رکھے، اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جتنی بھی منکرات ہیں، بدعات ہیں، فواحشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ تو میں نے میرے دوستو رمضان مبارک کے بارے میں تاکہ انشاءاللہ باتیں ہوں گی، آج میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں کو فرضی کہانیاں ہیں جو دین کے نام پر ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کے محلوں میں، آپ کے علاقوں کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا۔ اور اگر کوئی جبہ و دستار والا مولوی، علامہ، کیونکہ علامے تو آج کل پیدائشی علامے ہوتے ہیں، 10 القاب ہوتے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، مجھے اگر کوئی مولانا کہتا ہے تو مجھے اس پر بھی شرم سی آتی ہے، میں مولانا نہیں بنا۔ مولانا بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کا ادنا غلام کہہ لیجئے، جوتیاں اٹھانے والا کہہ لیجئے، ایسا ہوں، اللہ قبول کرے، لیکن میں مولانا نہیں بنا۔ علامہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ اس بر صغیر کے اندر، ماضی قریب کے اندر چند شاید ایسے لوگ ہیں جو علامہ ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری، کہیں اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں۔ یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مثلا لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کراچی میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گجرانوالہ میں قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑے بڑے بزرگ، یہ سب کے سب علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ خیر میں صرف شاگردی کا مقصد نہیں سنانا یہ تھا کہ پتہ چلا کہ مصر میں ایک کتاب ہے، لیکن مصر میں ہی ہے وہ کتاب، اور بہت اعلیٰ کتاب ہے، طلباء، ابتدائی کتابیں پڑھنے والے طلباء کے لیے بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نور الایضاح، عربی زبان میں ہے۔ تو اس زمانے میں شاید ان ملکوں کا اتنا آپس میں رابطہ بھی نہیں تھا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب کو دیکھنے کے لیے ازہر یونیورسٹی میں گئے، ان سے پوچھا کہ ان کا ہے کتاب، انہوں نے اس زمانے شاید فوٹو سٹیٹ کا کوئی رواج نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں لیکن لے جانے کی اجازت نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ علامہ کسے کہتے ہیں۔ ایک رات اس کتاب کو پڑھا،
250-300 صفحے کتاب ہے، میرے پاس ہے، اس کی شروعات بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حافظہ تھا! اور اس کو پڑھ کر ان کے واپس کر دیا، پھر ہندوستان میں آ کر اپنے حافظے کی بنیاد پر کتابت کرائی، اس کی کتاب چھپ گئی، پھر ان کو بھیجی، پھر کہنے لگے جی ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں علامہ۔ اب تو ہر نتھو پتھو جو علامہ ہے، خدا کی قسم کسی اور کے لئے شرم مجھے آتی ہے، ان کو تو نماز کے مسائل بھی معلوم نہیں، لیکن ہر نتھو بس کیا کہیں، خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے علامہ ہیں اس پورے مہینے کے اندر کیا کیا کریں گے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مال بٹوریں گے، لوگوں کو ایسے مسئلے بتائیں گے کہ تم خرچ کرو، اور وہ لوگ تو خرچ کریں گے، اور پھر ان کی جیب بھی گرم ہوگی، ان کا پیٹ بھی تازہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی کی امانت ہے، وہ واپس بلا لے گا۔ خدا بندوں سے رزق حرام سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رزق حرام سے محفوظ فرمائے، اللہ حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور رزق حلال نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نواز دے، رزق حلال سے نوازے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ کچھ معروضات میں نے اس حوالے سے پیش کر دی۔ اگر رمضان مبارک آنے والا ہے، وہ آپ حضرات سن بھی چکے ہیں، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ بنایا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے سے۔ اور یہ کسی ناول میں نہیں لکھا ہوا، قرآن کریم میں لکھا ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ قدر والی رات رمضان کے مہینے میں ہی ہے۔ تو ایسا مہینہ آ رہا ہے، دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ میرے لیے کریں کہ خدا بند خصوص اس مہینے تک ہمیں پہنچنا اور اس مہینے کے برکات حاصل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، جسم جان کی حفاظت فرمائے، سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ لیکن اپنے طور پر میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں، انسانی فطرت ہے کہ بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا، جب بھی بھوک لگتی ہے تو کہتا ہے کہ فوراً کچھ کھا لوں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے، لیکن رمضان کے مہینے جو آ رہا ہے اس سے پہلے کوشش کریں کہ شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھ لیں تاکہ کچھ ٹریننگ ہو جائے، نہیں تو کم از کم عزم بالجزم کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر میری زندگی وفا کی تو آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے بارے میں آپ حضرات خطبتے ہیں وہ تمام احادیث مبارکہ پیش کروں گا جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں، جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اس کے دین ایمان کی حفاظت بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ذہن ابھی سے بنا لیں کہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ہمیں اب تک زندگی کی مہلت دے رکھی اور انشاءاللہ رمضان تک پہنچائے گا، تو رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور صرف خود ہی نہیں رکھنے، اپنے گھر والوں کو روزے رکھوانے ہیں۔ ہر وہ بچہ جو بالغ ہو چکا ہے، 15 سال عمر کو پہنچ چکا ہے بچہ، وہ بالغ ہے۔ بچیاں تو اس سے کم عمر میں 12-13 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، ان سے روزے رکھوانے ہیں۔ یہ عذر کوئی عذر نہیں کہ وہ کالج اس نے جانا ہوتا ہے تو دفتر جانا ہوتا ہے، فلاں طرف جانا ہوتا ہے فلاں طرف، نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان کے مہینے کے اندر جہاد پر جایا کرتے تھے، دور دراز کا سفر کرتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، پیدل سفر کرتے تھے، کھانے پینے کی وافر مقدار میں چیزیں نہیں ہوتی تھی، خدا جانے کہ کیا کیا مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ کوئی ایک مثال بھی صحابہ کرام کے نہیں کہ انہوں نے رمضان کے روزے چھوڑے ہوں۔
خدا کی قسم ان کے تذکرے پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ تیری ہی مخلوق تھی، کفر سے نکل کر آئے، خاندانی کافر تھے، لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، کیا سے کیا ہو گئے، رش کے ملائکہ بن گئے۔ تو کوشش یہ کریں آپ اپنے گھر کے اندر، گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ جائزہ لے گھر کے اندر کون روزے رکھتا ہے کون نہیں رکھتا، اور جو نہیں رکھتا اس کی مجبوری کیا ہے۔ یہ بہانے کوئی بہانے نہیں خدا کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم روزے نہ رکھو، معاملہ اپنا رب کے ساتھ سیدھا کریں۔ ایک آدمی اگر برداشت کر سکتا ہے تو روزے رکھے۔ ہمارے ایک ساتھی یہاں کے نمازی، اللہ تعالیٰ غنی کرے، ان کے ابھی حال میں فوت ہوئے ہیں، وہ بیمار رہتے تھے اکثر بیشتر، اور ڈاکٹر ان کو کہتے تھے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا روزے نہ رکھیں۔ میں نے تھوڑا سا سمجھایا ان کو، میں نے کہا ایک دفعہ روزہ رکھ کر دیکھیں تو صحیح، نہ رکھ سکتے ہو توڑ دینا۔ روزہ رکھا تو کہنے لگا میں تو آسانی سے رکھ سکتا ہوں، پھر اس دن سے انہوں نے زندگی آخری سانس تک روزے رکھے ہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نہیں کرے۔ ڈاکٹر کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ تم روزے چھوڑ دے؟ ہم اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں گے، اس کا حکم پورا کرنا ہے۔ اس نے اگر توفیق دی ہے تو وہ روزہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے تو خدا کی پکڑ نہیں آئے گی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس نے سہولتوں کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو ان دنوں میں روزے چھوڑ دے، دوسرے دنوں پر مکمل کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ اللہ کے ہر کام کے اندر آسانی ہے، مشکلات نہیں ہے، لیکن اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو خدا کے ساتھ سیدھا تو رکھے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ ہماری سوچ کو درست فرما دے، ہماری سوچ میں جو خامی ہے، جو کمی ہے، نقائص ہیں، اللہ تو اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ خدا بندی میں جائے گی، انشاءاللہ وہاں سے قبولیت کے فیصلے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ حضرات سے ذکر کر دی ہیں، میری نیت تو درست ہے، میرا رب جانتا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ خامی ہوگی، میری باتوں میں کوئی کمی رہے گی، یا اللہ اس کی معاف فرما دے۔ اور آپ حضرات جنہوں نے سنی ہے یہ بات، خدا بند کو اپنے رحمتوں کے ساتھ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔